أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ حدیث کے حوالے سے ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام درس حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی محدث کتاب لکھتا ہے تو محدثین پہلے اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اس کتاب کے آغاز میں حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم خلوص نیت کے ساتھ یہ کتاب لکھ رہے ہیں، اور پڑھنے والے کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھے کہ نیت خالص ہوگی تو مجھے اجر و ثواب بھی خالص ملے گا، اگر میری نیت میں خلوص نہیں ہوگا تو مجھے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو چار جملے اس حدیث پاک کے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسرا جملہ ہے وانما لكل امرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے، اور تیسرا جملہ ہے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت نیت کے لحاظ سے، ارادے کے لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو پھر وہ واقعی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور ان کی بارگاہ میں مقبول ہے، معتبر ہے، اور ان کی طرف سے رضا اور پسندیدگی کا موجب ہے۔ اور فرمایا ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے تاکہ دنیا کو پائے، یا عورت کے لیے ہے تاکہ اس کے ساتھ شادی کر سکے، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہجرت نہیں، اس ہجرت پر کوئی اجر اور ثواب کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، بلکہ دنیا کے لیے ہے تو پھر دنیا پائے گا، عورت کے لیے ہے تو عورت پائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اسے کوئی انعام نہیں ملے گا، اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا جو جملہ اس میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام تر اعمال کی بنیاد نیت پر ہے، نیت کے بغیر عمل نہیں، نیت ہو تو عمل ہے، بظاہر دونوں پر اعتراض بنتا ہے، نیت نہ ہو عمل ہو جاتا ہے، بسا اوقات نیت نہیں ہوتی ایک عمل ہو جاتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہو، کچھ نہیں کھاتے پیتے، تو یہ نیت بھوکا رہنے کی نہیں ہے، لیکن تم بھوکے رہے، اور کئی کام ہیں جو بغیر نیت کے ہو جاتے ہیں، خیال نہیں ہوتا وہ کرنا ہے لیکن وہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک کام کی نیت کرتے ہو لیکن وہ نہیں ہو پاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں عرفت ربی ففسخ العظام،
میں رب کی پہچان اس طرح کرتا ہوں کہ میں اپنے ارادے باندھتا ہوں، وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور ایسی غالب ہستی ہے جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو ہم چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اور ایک مقام پر حضرت مولا کائنات کا یہ بھی قول جو ہے وہ پڑھنے میں آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو میں اتنا خوش نہیں ہوتا جو میری دعا قبول نہیں ہوتی جس پر میں خوش ہوتا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضور عجیب معاملہ ہے، دعا قبول ہو جائے تو خوش ہونا چاہیے اور قبول نہ ہو تو افسوس ہوتا ہے، اور آپ کا معاملہ الٹ ہے۔ آپ فرماتے میری دعا قبول نہ ہو، میری دعا قبول ہو تو میں اتنا خوش نہیں ہوتا، قبول نہ ہو جتنا خوش ہوتا ہوں۔ تو فرمانے لگے اگر دعا قبول ہو جائے تو اللہ نے میری مرضی کے مطابق مجھے عطا کیا ہے، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو اللہ نے اپنی مرضی کی ہے، تو میری مرضی سے اللہ کی مرضی افضل ہے، اس لیے جب میری کوئی دعا قبول نہ ہو میں اللہ سے راضی ہو جاتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، بعض اوقات عمل ایک ہوتا ہے لیکن نیت نہیں ہوتی، تو پھر دونوں حکم بظاہر موجود نہیں۔ تو مطلب اس حدیث کا کیا نکلے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے۔ یہ نہیں کہ نیت ہو گئی تو عمل ہو گیا، نیت نہ ہوئی تو عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس عمل کا شرعی طور پر اعتبار تب ہوگا، اس کا نتیجہ اس وقت مرتب ہوگا جب اس کے اندر صحیح نیت پائی جائے گی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی ہے، جب تک ہم یہ معین نیت نہ کریں کہ ہم عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو ہماری نماز نہیں ہوگی، فرض ادا نہیں ہوں گے، واجب ادا نہیں ہوں گے۔ اس طرح قضا پڑھنی ہے، زیادہ نماز رہ گئی، تو جب تک ہم معین نہ کریں کہ آخری ظہر ہے، آخری عصر ہے، آخری مغرب ہے، آخری عشاء ہے، وتر ہے، جب تک ہم یہ معین نہ کریں تو اس وقت تک قضا نماز ادا نہیں کر سکتے اور وہ فریضہ ساقط نہیں ہو سکے گا۔ تو اعمال کی صحت کا دار و مدار عند اللہ، اس کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور نیت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ قصد اور ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو اس کا لغوی معنی ہے شرعی طور پر نیت کیا۔ شرعی طور پہ نیت جو ہے وہ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ قصد الفعل تقرب الی اللہ، کسی فعل کا قصد اس لیے کرنا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہو جائے، یہ شرعی طور پر نیت ہے۔ اور اس نیت کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ عادت اور عبادت کے اندر فرق کیا جا سکے۔ یعنی بعض کام ایسے ہوتے ہیں وہ عادت ہوتے ہیں، لیکن اگر نیت درست ہو جائے گی تو وہ عادت عبادت میں بدل جائے گی۔ ایک کام آپ بطور عادت کرتے ہیں، ایک آدمی کو معلوم ہے صبح صادق سے پہلے روٹی کھا لی، جو پانی پینا ہے پی لیا، سارا دن کھانا پینا نہیں، شام کو کھا لیا، کیونکہ اس لیے کہ دن کو دفتر جانا ہوتا ہے، وہاں روٹی منگانے چائے منگانے کا کوئی جو ہے انتظام نہیں ہوتا، تو وہ گھر سے سویرے سویرے کھا کے چلا جاتا ہے۔ اب روزے کی نیت نہیں کی، صبح سویرے کھا لیا ہے، شام تک کچھ نہیں کھایا پیا، لیکن یہ روزہ نہیں بنے گا کیونکہ نیت نہیں پائی گئی۔ تو یہ نیت عادت اور عبادت کے اندر فرق کرے گی۔ ایک آدمی ورزش کر رہا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر رکوع کی صورت میں جھک بھی جاتا ہے، اس کی ورزش ایسی ہے جس طرح نماز کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب وہ اس طرح یہ کر تو رہا ہے لیکن یہ عادت ہے، عادت ہوگی، یہ عبادت نہیں ہوگی۔ کیوں کہ نماز پڑھنے کے لیے نیت کا ہونا لازم ہے، تو نیت نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح کوئی فعل بطور عادت سرزد ہو رہا ہوتا ہے یا بطور عبادت سرزد ہو رہا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے نا۔ تو عادت ہوگی تو اس میں نیت نہیں ہوگی تو عادت ہی رہے گی، اور اگر آپ اس عادت کو نیت بہتر کر لیں گے تو وہ عادت عبادت میں بدل جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور بھی قابل غور بات ہے کہ نیت دل کا فعل ہے۔ آپ نماز کی طرف آئے، دل میں ہے کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھنے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ زبان سے یہ لفظ کہنے کہ میں 4 رکعت عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوں، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف ہے، پیچھے سے امام کے پڑھ رہا ہوں، تو یہ الفاظ زبان کے ساتھ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کے قریب فرض نمازیں ادا فرمائیں، کسی نماز کے اندر ان الفاظ کے ساتھ نیت کرنا آپ سے ثابت نہیں۔ حتیٰ کہ ابن قیم جوزی کہتا ہے کہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے، کسی تابعی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح نیت کی جس طرح ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حنفی مذہب میں نیت کرنا مستحب ہے، کار ثواب ہے، تاکہ زبان اور دل کے اندر موافقت پیدا ہو جائے۔ دل کے اندر جس طرح کا ارادہ ہے، نیت ہے، جس طرح کی زبان کے ساتھ ترجمانی ہو جائے، دل اور زبان باہم موافق ہو جائیں، تو یہ نیت زبان کے ساتھ کرنا مستحب کار ثواب ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اب کوئی اس پر فتویٰ لگاتا ہے کہ نیت کرنا بدعت ہے،
آپ اس سے پوچھئے کہ حضرت بدعت تو گمراہی ہوتی ہے، گمراہی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ ہم اگر یہ 4 الفاظ بول دیں کہ میں 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، خانہ کعبہ کی طرف میرے منہ ہے اور اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ 4 الفاظ جو ہم کہیں گے تو کیا یہ کہنے سے ہم دوست کی بن جائیں گے؟ یہ اچھی نماز پڑھنے آیا تھا کہ زبان سے یہ 4 الفاظ جو دل میں تھے وہ نکل گئے، تو اللہ نے بجائے اس کے کہ اسے فرض نماز کا ثواب دے تو اسے دوزخ کا ایندھن بنا دیا۔ تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے کہ ایسے کاموں پر بدعت کا حکم لگا کر اچھے بھلے مسلمانوں کو دوست کی بنا دیا جائے، تو یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، بدعت دلالت نہیں ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر نیا کام بدعت شرعی نہیں، بدعت لغوی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو مقرر فرمایا نماز کے لیے، تو تراویح کی نماز تھی، حضرت ابی بن کعب کے پیچھے اتفاق سے نماز پڑھ رہے تھے، تو فرمانے لگے نعم البدعۃ ھذہ، صحیح بخاری شریف ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، تو یہ بڑی اچھی بدعت ہے، تو بدعت بھی ہے اور اچھی بھی ہے، تو پتہ چلا بدعت اسے لغوی لحاظ سے کہا جا رہا ہے، شرعی حیثیت سے بدعت نہیں کہا جا رہا۔ اب جن کو لغوی اور شرعی کے فرق کئی معنی معلوم نہ ہو تو ظاہر ہے انہوں نے فتوی دینے ہیں۔ شریعت میں بدعت وہ ہوتی ہے جو قرآن کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو وہ بدعت نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید میں 2 حکم ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے لے لو اور جس سے منع فرمائے رک جاؤ۔ اب یہاں پر بات جو ہے نا وہ سمجھنے والی ہے، ایک اصول اس آیت سے وضع ہوتا ہے کہ جس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے وہ کر لو، اور جس سے منع کریں اس سے روک جاؤ، اور جس کا حکم بھی نہ دیں اور جس سے روکیں بھی نہ، یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عطا فرمایا لے لو، منع فرمایا رک جاؤ، اور ایک صورت حال یہ ہے کہ عطا بھی نہیں فرمایا، کچھ فرمایا بھی نہیں ہے اور روکا بھی نہیں ہے، کوئی کام کرنے کا حکم بھی نہیں دیا اور کسی کام سے روکا بھی نہیں ہے، تو اب آپ کا اختیار اور مرضی ہے، نہ کرو تمہاری مرضی، اگر کر لو تو کوئی نقصان نہیں، نہ کرو تو تم پر کوئی بوجھ نہیں۔ تو بخاری شریف میں ہے کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جو ایک چیز کو شریعت نے حرام نہیں کیا اور وہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف میں سب سے بڑا مجرم مسلمان وہ ہے جو ایک چیز کو شریعت نے حرام نہیں کیا تھا، اس نے پوچھا حضور اس کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ بڑا مجرم ہے جس نے سوال کر دیا اور سرکار نے اس چیز کو حرام ٹھہرا دیا۔ اب اگر کوئی کرے گا تو گناہ گار ہوگا، پہلے وہ کرتا تھا تو گناہ گار نہ ہوتا تھا، تو لوگوں کو گناہ گار کہنے کا موجب بھی نہیں بن رہا تھا، اس لیے سب سے بڑا مجرم ہو گیا۔ تو شریعت میں جو چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی یا جس کو جائز نہیں ٹھہرایا وہ حرام ہی حرام ہے، تو پہلے بھی حرام تھی اب بھی حرام ہوگی، نیا کام کون سا ہو گیا یا یہ بڑا مجرم کیسے بن گیا؟ تو پتہ چلا جس چیز کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں بیان کی، اللہ اور اس کے رسول نے بھی اس سے نہیں روکا، وہ چیز مباح ہے۔ الحلال ما احل لہ فی کتابہ، الحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، جو چیز حلال ہے وہ بھی قرآن میں واضح حکم ہے، جو چیز حرام ہے وہ بھی واضح حکم ہے، جس کے بارے میں خاموشی ہے وہ حلال ہے، وہ مباح ہے۔ یہ اصول جو ہے نا اس بات پر یاد رکھنا چاہیے۔ صاحب تفسیر روح المعانی سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ نے بھی یہ قاعدہ بیان کیا، فرمایا الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل چیزوں میں اباحت ہے، حرمت محتاج دلیل ہے، کس چیز یا کام کا حلال ہونا محتاج دلیل نہیں۔ تو بہرحال عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیات پر ہے، اگر نیت درست ہوگی تو پھر عمل بھی ٹھیک ہوگا اور ثواب ملے گا، اور نیت میں جتنا خلوص بڑھتا جائے گا اتنا اجر و ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی وہی کام کرتے تھے، ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے ثواب میں اور ہمارے کام کے ثواب میں برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، مگر میرے صحابی سیر آدھ سیر جو یا کھجور خرچ کرے تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابہ کے سیر یا آدھ سیر جو یا کھجوروں کی برابری نہیں کر سکتا۔ اب اتنا فرق کیوں پیدا ہو گیا کہ ہماری طرف سے احد پہاڑ جتنا سونا، لاکھوں ٹن سونا آدھ سیر جو یا کھجوروں کے برابر نہیں ہو سکتا، اور وہ کھجوریں جو محبوب علیہ السلام کے صحابہ تھوڑی سی بھی خرچ کریں وہ احد پہاڑ سونے سے بڑھ جائیں، کیونکہ دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر ایک چیز بذات خود تھوڑی ہے، لیکن دینے والے کے دل میں خلوص اتنا ہے کہ کوہ ہمالیہ پہاڑ بھی اس کے سامنے
ہیچ نظر آتا ہے۔ تو اس خلوص کی بدولت، نیک نیتی کی بدولت، اور وہ تھوڑی سی چیز بھی اجر و عظیم کا جو ہے وہ موجب بن جاتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اس بات کا اندازہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نیتوں میں خلوص کیوں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے، آپ کے بددعا کے چہرے کے انوار و تجلیات ان کے دلوں پر، سینوں پر پڑے، اس سے وہ ظلمت والی خصلتیں دور ہو گئیں، ان کے دلوں میں نورانیت پیدا ہو گئی، اور اتنا خلوص پیدا ہوا تو جس ذات پاک کے چہرہ پاک کے تجلیات کے عکس اور پرتوں سے ان کے دل اتنے خالص ہو گئے، ان کی نیتیں اتنی خالص ہو گئیں کہ ان کے سیر آج سیر جو اور کھجوریں ثواب کے لحاظ سے ہمارے اود پہاڑ جتنے سونے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں، تو خود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کیا حالت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پھر کیا شان ہوگی۔ اس کے اجر و ثواب پر پھر تو بات کرنا ہی عقل سے اور زبان سے برا البرا ہے، کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کہ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے آقا علیہ السلام اپنی نگاہ سے صحابہ کا تزکیہ، اور اتنا تزکیہ فرمایا کہ وہ خلوص کی اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے کہ آج کا ہم جو مسلمان ہیں وہ احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کریں تو ان کی ایک مٹھی یا مٹھی بھر یا آدھ سیر جاؤ یا گندم یا کھجور جو ہے نا، وہ ہمارا احد پہاڑ جتنا سونا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ میرے آقا نے ان کا تزکیہ اتنا فرمایا تھا کہ ان کی نیتیں اتنا خالص تھیں، اور نیت کے خلوص بر مبنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی عرض کریں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بیٹھ کے نوافل پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کے نوافل پڑھنے کا جو ہے وہ ثواب زیادہ ہے۔ اگر بیٹھ کے نوافل پڑھو گے تو ثواب میں کمی آئے گی، کھڑے ہو کے جو نوافل پڑھو گے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک بار نا، یہ حدیث سنن نسائی ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا میرے آقا علیہ السلام بیٹھ کے نفل ادا فرما رہے ہیں اور نماز نفل پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحابی جب آتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام تو بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں اور ہمیں فرمایا کہ کھڑے ہو کے نفل پڑھیں، تو وہ پریشان ہوئے، اور میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ پریشان ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ یہ نوافل بیٹھ کے پڑھو آدھا ثواب ہے، کھڑے ہو کے پڑھو تو ڈبل ثواب ہے، تو خود تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ خیال کیا تو عین نماز کی حالت میں میرے آقا علیہ السلام نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا، یعنی ارادہ بھانپ گئے، دل پہ ہاتھ رکھا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے جب نماز مکمل فرمائی، سلام پھیرا، پوچھا اے میرے صحابی تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، یہ کیا سوچا ہے ہمارے بارے میں؟ تو بیٹھ کے پڑھنے والے کی نماز کا آدھا اجر ہے بنسبت کھڑے ہو کے پڑھنے والے جو ہے وہ ثواب جو ہے زیادہ ہے۔ تو اس نے بھی یہی عرض کی، صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ نے یہ فرمایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری مثل ہو، کیا تم میری مانند ہو؟ میں تو محبوب ہوں، میری ہر ادا اسے پسند ہے، میں بیٹھ کے ہی کیوں نہ پڑھوں، مجھے اتنا ہی اجر و ثواب دیا جاتا ہے، تم میری برابری کیسے کر سکتے ہو؟ وہ حکم تمہارے لیے ہے، میری ذات اس سے مستثنا ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا جو اجر و ثواب ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کے اندر جتنا خلوص ہے وہ کسی اور کی نیت میں نہیں ہو سکتا۔ جتنا خلوص بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اعمال کے اندر اجر و ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ایک آدمی 60 سالی کے زمانے میں جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی دیہات میں جائے نا تو ریت کے ٹیلے اگر آپ نے دیکھے ہوں تو ہوا چلتی ہے نا تو ریت کے ٹیلے ایک کنگھی نما صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ دیہاتوں میں جو ہے نا یہ دیکھنے میں ایسا منظر نظر آتا ہے، تو وہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ ایک شخص عین جو ہے قحط کے زمانے میں گیا، بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، تو اس نے کہا کہ کاش یہ سارے آٹے کے ہوتے نا تو میں لنگر چلاتا اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتا۔ نیت اس کی اچھی تھی نا، 61 سالی ہے، اگر یہی آٹا ہوتی ہے تو میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی کہ اپنے اس وقت کے نبی کو
کہ اپنے فلاں امتی کو خوشخبری سنا دو کہ ریگستان کے ٹیلوں کے برابر آٹا صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب میں نے اس کے نام اعمال میں لکھ دیا۔ تو اس کے باس کی بات نہیں ہے کہ اتنا آٹا اس کے ملک میں آئے تو اتنا آٹا کس کے ملک میں آ سکتا ہے، لیکن دل کے اندر یہ نیت سچا ارادہ ہے۔ پروگرام یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں آٹا بنا دیتا اور میرے ملک میں دے دیتا، میں لنگر چلا دیتا، لوگوں کی حاجت پوری کرتا، میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر وہ تیرے باس میں نہیں کہ تو آٹے کا مالک ہو، لیکن تیری نیک نیتی کی بنا پر میں نے اجر و ثواب تیرے نام اعمال میں اتنا دے دیا ہے کہ گویا تو نے یہ صدقہ کر دیا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتے معجم الکبیر کی حدیث ہے، نیت المومن خیر من عملہ، نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس وجہ سے ساری رات جاگتے رہتے ہیں کہ بس لوگ یہ کہیں کہ بڑا شب بیدار ہے، تو آپ کا وہ جاگنا بیکار جائے گا۔ اور اگر آپ اس وقت اس لیے سوتے رہتے ہیں کہ ہم سو کے جب اٹھیں گے تو ہماری تھکاوٹ دور ہوگی اور ہم اللہ کی بات کر سکیں گے، تو وہ آپ کا سونا عبادت بن جائے گا۔ پھر بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ عمل ایک کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر نیت کئی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَىٰ، کہ جو جیسی نیت کرے گا اس کے مطابق اس کو ثواب ملے گا۔ آپ ایک بندے کو 10 روپے 100 روپے یا 1000 روپے دیتے ہو، وہ مسکین فقیر بھی ہے، تمہارا پڑوسی بھی ہے، تمہارا رشتہ دار بھی ہے، اب تم صرف یہ نیت کرتے چلے جاؤ مسکین ہے اسے دے دیں تو تمہیں ایک صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر یہ نیت بھی کر لی کہ پڑوسی بھی ہے تو پھر پڑوسی کی خبر گیری کا، پھر اگر رشتہ دار بھی ہے تو پھر رشتہ داری کا حق مقدم ہوتا ہے، تو اب پیسہ وہی ہے لیکن چونکہ آپ کی نیت جو ہے وہ 3 صدقات پر مبنی تھی، تو قریبی رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور مسکین بھی ہے، تو اب آپ نے کام ایک کیا ہے اور ثواب آپ کو 3 نیتوں کا تھا، اللہ نے فرما دیا ہے۔ اسی طرح ہم مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، اب اس کے اندر کئی نیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی نیت کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہوں، اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، جو اس کے در پہ آئے، جو اس کے گھر میں ہے، وہ ضرور اسے مہمانی سے نواز دے گا، جو میں روٹی پانی نہیں مانگتا، اس سے خیرات اور درجات اور ثواب کی بھیک مانگتا ہوں۔ تو آپ بیٹھے ایک جگہ پہ ہیں، تو اللہ رب العزت تمہیں اس نیت کے بنا پر ایک ثواب عطا کرے گا، ساتھ یہ نیت بھی کر لے میں بازار میں بیٹھوں گا مگر کوئی غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا، میری نظر کسی اور پر نہیں پڑے گی، اور پھر جناب والا غیبت اور چغلی سے بچ جاؤں گا۔ تو اس قسم کی یہ ساری نیتیں کر کے آپ بیٹھے ایک مقام پہ ہیں، یعنی اگر میں مسجد میں نہ ہوتا، بازار میں ہوتا، تو غیر محرم پہ نظر پڑتی، میں دنیا کو دیکھتا، یہاں میں قرآن پاک کو سن رہا ہوں، قرآن پاک دیکھ رہا ہوں، اور بازار میں ہوتا تو غیبت کرتا، چغلی کرتا، حسد کرتا، میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا۔ اب بیٹھے آپ مسجد میں ہیں اور یہ آپ نے نیت کر لی کہ چلو میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں، فلاں فلاں چیز سے بچ گئے ہوں، اب وہ سارے اللہ اجر اکٹھے کر کے آپ کو عطا فرما دے گا۔ اسی طرح نماز کے انتظار میں جو بیٹھا رہتا ہے اس کے نام اعمال میں نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جاؤ نا مسجد میں تو کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ کہہ کے آپ مسجد میں داخل ہوں اور کوئی بندہ ہو تو وہاں سلام کریں، اگر بندہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا کہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ شفا شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے اور دوسری کتب کے اندر بھی ہے، بلکہ فرمایا کہ اپنے گھر میں جب جائیں نا، کوئی بندہ ہو تو السلام علیکم کہیں، اگر کوئی بندہ نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ ہر مومن کے گھر میں موجود رہتی ہے، ہر مومن کے گھر میں موجود رہتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نا، اب نیت ایک ہے، اس کے اجر مختلف ہیں، کوئی بندہ اس نیت سے گھوڑا پالتا ہے کہ میں گھوڑے کی خدمت کروں گا، پھر اس پر جہاد کروں گا اور اللہ کے دشمنوں سے لڑوں گا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب گھوڑا ایک ہے مگر نیت کے فرق سے ثواب میں تبدیلی آ جاتی ہے اور بعض جگہ گناہ بھی ہو جاتا ہے، گھوڑا ایک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چاندی سونے کا مالک ایسا نہیں کہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس کی چاندی سونے کے تختے بنائے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں گرم کیے جائیں گے، پھر اس کا ماتھا اور کروٹیں اسے داغی جائیں گی، اس کی پیٹھ، اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر گرم کیے جائیں گے 50,000 برس کے دن، پھر ان کو یہی عذاب ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ
ہوا اور بندوں کا اور اس کے کچھ راہ نکلے جنت یا دوزخ کی طرف۔ ان سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول پھر اونٹوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ والا اپنے اونٹوں کا حق نہیں دیتا اس کے حق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دودھ دوہے جس دن ان کو پانی پلائے۔ عرب میں یہ رواج تھا پہلے، جس دن اونٹوں کو پانی پلاتے تھے نا اس دن اونٹنیوں کا دودھ دو کے لوگوں کو پلایا جاتا تھا، اگرچہ یہ ضروری نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے اشارہ دیا کہ آپ کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے، کوئی واجب نہیں تھا لیکن یہ رواج تھا۔ اسی طرح مساکین غریب آ جاتے تھے ان کو دودھ پلایا جاتا تھا، اس کا ذکر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ یعنی اگر میں اس کی تشریح نہ کروں اور حدیث ہی بیان کر دوں تو آپ پھر سوچتے رہیں گے کہ پتہ نہیں یہ عجیب بات ہے کہ جس دن پانی پلائے اور اس دن جو ہے نا اونٹنیوں کا دودھ بھی لوگوں کو پلائے۔ اس کی تشریح میں نے یاد کر دی، عرب کا رواج تھا اس وقت، اب نہیں ہے ایسا۔ اگر کوئی اس طرح کرتا بھی ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ تو کہتے جب قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا وہ اوندا لٹایا جائے گا ایک برابر زمین پر، اور وہ اونٹ نہایت فربہ ہو کر آئیں گے، ان میں سے کوئی بچہ باقی نہیں رہے گا، اس کو اپنے کھروں سے رون دیں گے۔ کس کا؟ جس نے اونٹ پالے مگر اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی، جانور پالے مگر جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی، بکریاں پالی مگر ان کی زکوٰۃ نہیں دی۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ اونٹ وہ پالتا رہا لیکن اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں۔ اب وہ مال قیامت والے دن ایسا آئے گا کہ اپنے مالک کو روندے گا، کاٹے گا، اپنے پاؤں کے نیچے اس کی جناب والا مار مار کے کچومر اس کا نکال دے گا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کھروں سے وہ جانور روندے گا اور منہ سے کاٹے گا، پھر جب ان میں سے پہلا جانور رونتا چلا جائے گا پچھلا آ جائے گا، یوں عذاب ہوتا رہے گا سارا دن کے 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے بندوں کا، پھر اس کی کچھ راہ نکلے جنت یا دوزخ کی طرف۔ پھر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گائے بکری کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گائے بکری والا ایسا نہیں جو اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر جب قیامت کا دن ہوگا وہ الٹا لٹایا جائے گا اور ان کی گائے بکریاں ساری آئیں گی، کوئی باقی نہ رہے گی، اور ایسی ہوں گی کہ ان میں سینگ مڑی ہوئی نہ ہوں گی، نہ بے سینگ ہوگی، نہ سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں گے، آ کر اس کو ماریں گی اور اپنے سینگوں سے روندیں گی، اور اپنے کھروں سے جب اگلی اس پر سے گزر جائے گی پھر اور آ جائے گی، یہ اس کا عذاب ہے، یعنی زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب ہے۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پر بھی 50,000 برس کے دن، پھر یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے گا بندوں کا دوزخ اور جنت کا۔ پھر عرض کیا اللہ کے رسول اور گھوڑے؟ اب جو اصل گھوڑے والی بات جو میں پہلے کر رہا تھا وہ آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑے 3 طرح پر ہیں، ایک اپنے مالک پر بار ہے یعنی بال ہے، اور دوسرا اپنے مالک کا عیب ڈھانپنے والا ہے، اور تیسرا اپنے مالک کا ثواب کا سامان ہے۔ اب اس وبال والے گھوڑے کا حال سنو جو باندھا ہوا ہے اس لیے کہ لوگوں کو دکھلائے اور لوگوں میں باڑ مارے اور مسلمانوں سے عداوت کرے، سو یہ اپنے مالک کے حق میں وبال ہے۔ اور جو عیب ڈھانپنے والا گھوڑا ہے اس کو اللہ کی راہ میں باندھا یعنی جہاد کے لیے، اس کی سواری میں اللہ کا حق نہیں بھولتا اور نہ اس کے گھاس چارہ میں کمی کرتا، تو اس کے عیب کا ڈھانپنے والا ہے جو ثواب کا سامان ہے۔ اور اس کا کیا کہنا وہ گھوڑا کہ باندھا اللہ کی راہ میں اہل اسلام کی مدد، حمایت اور نصرت کے لیے چراگاہ یا باغ میں، پھر اس نے جو کھایا اس پر چراگاہ یا باغ سے اس کی گنتی کے موافق نیکیاں اس کے مالک کے کھاتے میں لکھی جائیں گی۔ وہ پانی پیے گا اگرچہ مالک پلانا نہیں چاہتا، اپنی مرضی سے پی رہا ہے، پھر بھی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا حضور یہ جو گدھے رکھتے ہیں ان کے بارے میں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کے بارے میں فرمایا میرے اوپر کوئی حکم نہیں اترا بجز اس آیت کے جو بے مثل اور جمع کرنے والی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرماتے ہیں گھوڑے 3 قسم کے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے خود بھی وضاحت فرما دی کہ ایک بندے نے گھوڑا اس لیے رکھا تھا کہ اس پر جہاد کروں گا اور اللہ کی راہ پہ جاؤں گا، تو کوئی کمزور آدمی سر پہ چاہے بوجھ اٹھایا ہوگا اور میں اس کی بوجھ اٹھا کے سواری پر رکھ لوں گا تاکہ کوئی کمزور کی میں مدد کر لوں گا، تو یہ گھوڑا جب تک رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ گھوڑا رسہ توڑ کے پورے علاقے میں دوڑتا پھرتا، جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے جائیں گے اس کے نام اعمال میں مالک کے ثواب لکھا جائے گا۔ یعنی جس کسی نے گھوڑا اس نیت سے رکھا، وہ نہر پہ جا کے خود پانی پی رہا ہے تو اس کے پانی کا ہر قطرہ اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب کی صورت میں لکھا جائے گا، کس کے؟ جس کا گھوڑا ہے۔ اور جہاں جہاں لید کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے، صرف نیت کی بدولت کہ یہ سارے اجر اس کے ثواب میں آ رہے ہیں کہ یہ گھوڑا اس نے رکھا کس لیے تھا۔
اسی طرح ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ویسے غریب ہوں، درویش ہوں، لیکن گھوڑا اگر میرے گھر پہ باندھا ہوگا، جو باہر سے آئے گا دیکھے گا بڑا رئیس آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے، کھاتے پیتے گھرانے کا آدمی ہے، یہ نیت ہوگی کہ چلو اپنا پردہ رکھنے کے لیے گھوڑا دروازے پر باندھ لوں، تو نہ اس میں ثواب ہوگا نہ گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ گھوڑا باندھا۔ اور ایک آدمی سوچتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے، ان مسلمانوں کی دشمنی کرنی ہے، ان مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اور وہ گھوڑا پالتا ہے، اب اسے ساری زندگی اپنے بغض و باطن کے اظہار کے لیے اپنے خوب سے باطن کو عملی جامہ پہنانے کا موقع نہ ملا، لیکن جب تک وہ گھوڑا ہے اس پر عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کے گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو علماء آ جائیں گے، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ عالم آ جائیں گے، ان سے کہا جائے گا بتاؤ، وہ کہیں گے جی ہماری تو نیت یہ تھی کہ ہم علم پڑھیں پھر لوگوں کو پڑھائیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ، اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں، شیخ الحدیث کہیں، مجھے بہت بڑا مفتی کہیں۔ پھر قاری کو پکڑ کے لایا جائے گا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائے گا تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا، بتا کس لیے پڑھتا تھا؟ وہ کہتا جی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کہ تجھے شیخ القرا، نجم القرا اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں، تو وہ تجھے کہہ دیا، اب وہ تیری نیت تجھے مل گئی۔ اسی طرح ایک مجاہد کو لایا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے دین کے لیے جہاد کیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو یہ اس لیے لڑا تھا تاکہ تو مر جائے، لوگ تجھے مجاہد کہیں، تجھے شہید کہیں، وہ تیرا اجر تجھے دنیا میں مل گیا، اب تجھے اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کتنے ہم ایسے کام کر رہے ہیں، دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، والد فوت ہو جاتا ہے، تو اولاد اس کے لیے کل خانی اس لیے کرتی ہے کہ میری برادری سے ناک بچ جائے۔ اگر یہ بخشش کے لیے نہیں ہوتی کہ میرا والد بخشا جائے، میری والدہ بخشی جائے، تو جتنے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیے جاتے ہیں اس کا اجر اللہ کے پاس نہیں، اللہ اجر نہیں دے گا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر کرنے میں اچھی نہیں ہوتی، لیکن اگر نیت اچھی ہو جائے، جیسے محبوب علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آئے تو میرے آقا علیہ السلام کے پاس نا یہ سنن ابی داؤد، ترمذی اور سنن کبریٰ کی حدیث پاک ہے۔ ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ آپ جب واپس آ جائیں گے نا میں آپ کے پاس کھڑے ہو کے داف بجاؤں گی۔ اب ویسے تو داف بجانے کا کیا شرعی حکم ہے وہ تو سب کو پتہ ہے نا، عام عورتیں داف بجائیں یا کہیں مجلس میں کہیں اور، لیکن محبوب علیہ السلام کی ذات آ گئی نا درمیان میں، تو میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں تو اپنی جو ہے وہ نظر پوری کر لے، منت پوری کر لے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ویسے دف سنتے ہیں یا کلام سنتے ہیں نا، یہاں بزرگوں کی سماع کا بھی جواز نکلتا ہے، اور عشق مصطفیٰ میں سنتے ہیں تو وہ پھر جائز ہے آپ کے لیے، اگر ویسے سنتے ہیں اپنے نفسانی خواہشات کے لیے تو پھر آپ کے لیے حرام ہے وہ گانا سننا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے جو نیتوں پر زور دیا ہے نا، اگر آپ کی نیتیں وضو کرنے کی درست ہوں گی نا، آپ وضو تو کرتے ہیں، منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں پانی ڈالیں، ہاتھ دھو کے واپس آ جائیں، لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ جو میں ہاتھ دھو رہا ہوں اے اللہ عبادت کے لیے دھو رہا ہوں، تو آپ کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی کسی کی بغیر اجازت خوشبو سونگھ لی نا تو یہ بھی گناہ ہے۔ یہ خوشبوئیں پڑی ہوتی ہے نا اکثر، ان لوگوں کی عادت کے کھول کے اس کو سونگھتے رہا، تو جو مالک ہے اس کی اجازت کے بعد خوشبو سونگھنے کا بھی گناہ ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو وہ گناہ اس کا دھل جاتا ہے، کلی کرتے ہیں منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے نہیں فرمایا تھا نوجوان کو کہ فلاں گناہ کر کے آیا، میں نے ابھی دیکھا تیرا گناہ بہتا ہوا جا رہا ہے۔ اس پر کئی اعتراض بھی کرتے ہیں، کئی ٹی وی میں بیٹھ کے یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا، تم اپنی عقل کا علاج کرو۔ کرامت کہتی ہے اس کو جو خلاف عقل کام اللہ کے ولی کے ہاتھ سے صادر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں، جو عقل میں نہ آ سکے، عقل میں آ گئی تو پھر کرامت کیسے ہوگی۔ اسی طرح محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، وہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے، مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے آئے، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کے پیٹ میں درد ہوا، بیمار ہو گئے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ انگلیاں جب کاٹی نے تو خون بہتا رہا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب چونکہ وہ تکلیف سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹا تھا، خودکشی کی، لیکن حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ ان کا چہرہ جسم سلامت ہے، وہاں پٹی باندھی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے اللہ نے مجھے اس وجہ سے بخش دیا کہ تو میرے محبوب کے لیے ہجرت کر کے آئے، تیری ہجرت کی نیت ہے، ورنہ خودکشی کرنا جو ہے نا یہ حرام ہے۔ تو آج کل تو خودکشی کا رواج ہے، اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں
تو آپ کو پتہ چلے کہ خودکشی کرنے والے کے جنازے کا جو شرعی حکم جنازہ تو اس کا جائز ہوگا، دعا بھی کی جائے گی، لیکن فقہا نے لکھا کہ اس کے جنازے میں عام آدمی جا کے جنازہ پڑھائے، جو عام آدمی ہو، عالم بھی نہ ہو، خطیب نہ ہو، مسجد کا امام بھی نہ ہو، بس مسلمانوں کی شرطیں پوری ہوں اور نماز پڑھا سکتے ہو، تاکہ خودکشی کو رواج نہ ملے۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا ہے، کوئی خودکشی کر لیتا ہے نوجوان تو سارے علاقہ اکٹھے ہو کے جاتا ہے، اور لوگوں کو تقویت ملتی ہے کہ یار خودکشی کر لو، جنازے پہ تو رش ہوتا ہے، حالانکہ یہ منع ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس وجہ سے بخش دیا کہ انہوں نے ہجرت کی تھی۔ پھر حضرت ابو طفیل نے محبوب علیہ السلام سے دعا کری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہجرت کر کے آئے تھے، جس طرح اللہ نے باقی جسم سلامت رکھا ہے تو وہ جو انگلیوں سے جو خون نکلا یہ بھی سلامت کر دے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ درس حدیث یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، یہ نیت کر لیں، اے اللہ میں تیرا رزق تیری رضا کے لیے کھاتا ہوں تاکہ میرا خون پیدا ہو، تیری عبادت کر سکوں، تو یہ کھانا نور ہو جائے گا۔ آرام کرتے ہیں تو اس لیے آرام کرتا ہوں تاکہ میری تھکاوٹ دور ہو، تیری عبادت کر سکوں۔ آپ روزے رکھتے ہیں تو اس لیے آپ روزے رکھیں کہ اے اللہ اب میں نے ہجرت کر لی ہے تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب کے فرمان پہ، تیرے فرمان کے لیے میں روزہ تیری رضا کے لیے بھوکا رہتا ہوں۔ اگر آپ تصوف کے حوالے سے روزے کو دیکھیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بندے کو عطا کرنے کے لیے آپ روزے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کہا تم دائمی طور پر تو ایسا نہیں ہو سکتے، کچھ دیر کے لیے تمہیں بھی یہ شان عطا کر دیں۔ جب تم میری بارگاہ میں جھکاتے ہو زمین پہ تو میں تمہاری روح کو اپنے قریب کر دیتا ہوں۔ اب میں آیت نہیں پڑھتا، پھر آیت سجدہ جو ہے وہ سب کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ویسے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر سیم ترجمہ کیا جائے جو آیات سجدہ کا ہے تو تب بھی سجدہ ہو جاتا ہے، چاہے اردو میں بات ہو چاہے سرائکی میں بھی ہو۔ اس لیے میں نے مفہوم بیان کیا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا، اس کی روح اللہ کے قریب ہو جاتی ہے، قرب خدا بندی نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سارے کام نیت سے کریں تو اجر بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ نیت کا عمل دخل اتنا اہم نہ ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام کبھی نہ فرماتے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت ہوگا۔ نیت آسان ہوگی، نیت سچی ہوگی، نیت میں خلوص ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خلوص دل سے اچھی نیتوں کو کرنے اور اپنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اب یہ آج جو سوالات ہیں ان کے جوابات دے دوں۔ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ روزے کی حالت میں غیر ضروری بال یا ضروری بال سر کے یا داڑھی کے خط بنوانا یا ناخن کاٹنا یہ جائز ہے، کٹوا سکتے ہیں؟ تو روزے کی حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں، ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں، جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ میں نے گزشتہ 10 سال سے قضاء عمری کی نیت کی ہے۔ کہیں شعبان پہ ہماری تقریر سنی ایک دوست نے، تو اللہ نے اس کی دل کی کیفیت بدلی، تو پھر انہوں نے سوال بھیجا تو اس کا جواب دیں۔ تو میں نے اب 10 سال کی میری جو نمازیں رہ گئی ہیں تو میں نے ان کو قضا کرنے کی، جو قضا ہوئی ان کو ادا کرنے کی نیت کر لی ہے۔ تو اب قضاء عمری کے لیے تو 10 سال کی میں سنت مؤکدہ چھوڑوں گا تو فرض پڑھوں گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو گزشتہ 10 سال کی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ صرف فرض نماز کی قضا کریں گے، سنت مؤکدہ چھوڑ دیں گے، ساری سنتیں چھوڑ، صرف قضا جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، صرف فرض ادا کیے جائیں گے، تو فرض کی نماز ہوگی۔ پھر ایک سوال آیا کہ کیا وطر کی بھی قضا عمری پڑھی جائے گی؟ کیونکہ وطر جو ہے وہ واجب ہے، اس لیے وطر کی بھی قضا پڑھی جائے گی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں رکوع میں بھول کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا اور سجدے میں سبحان ربی العظیم کہہ دیا بھول کر، بے خیال، یہ نہ ٹینشن کا زمانہ ہے، پریشانی ہے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں نا، تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے بھول کر جان بوجھ کے نہیں سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔
اس کی نماز ٹھیک ہے، کوئی سجدہ ساو اس پر لازم نہیں آتا، کیونکہ ترک سنت پر سجدہ ساو نہیں آتا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی رکوع اور سجود کرتے ہیں، تو آج یہ سوال ہے کہ میں ہمارے اکثر بزرگوں کو دیکھے وہ ایسے جاتے ہیں رکوع میں فوراً واپس، سجدے میں جاتے ہیں فوراً واپس، تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، اگر کوئی رکوع یا سجدے میں جھکا اور فوراً ہی اٹھایا، ایک تسبیح کی مقدار بھی نہیں رکا، ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ، اتنی دیر بھی وہ نہیں رکا، تو اس کا جو واجب ہے وہ فوت ہو جائے گا، اس کو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح چھٹا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص وتر کی نماز پڑھ رہا ہے، تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلا گیا، تو کیا کرے؟ پلٹ کے واپس آئے یا نماز جاری رکھے؟ اب جب وہ رکوع میں چلا گیا، اب اس کو پلٹ کے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز جاری رکھے اور اپنی نماز کو مکمل کر کے نماز پڑھے اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اگر وہ دعائے قنوت بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، اب اس کو رکوع میں جا کے یاد آیا کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، اب اس کو پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، یعنی سائل نے سوال جو کیا اس میں نہیں پوچھا، میں اس میں یہ اضافہ کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر وہ رکوع میں تھا، یاد آ گیا، پلٹ آیا، تو پھر کیا کرے؟ سوال ہے نا، سائل نے سوال جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، رکوع میں چلا گیا، تو اب پلٹے یا نہ پلٹے؟ ہم نے بتا دیا کہ نہ پلٹے، سجدہ سہو کر لے۔ اب سوال یہ کہ اگر وہ پلٹ آیا تو اب کیا کرے؟ اور دعائے قنوت پڑھ لی تو کیا کرے؟ اب وہ کیا کرے؟ پلٹ آیا تو دعائے قنوت پڑھ لے، لیکن اب رکوع نہ کرے، اب پھر سجدے میں چلا جائے اور بعد میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے۔ ذہن نشین رکھیں، یہ مسائل یاد رکھیں۔